دو چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا۔ مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے سنا ہے۔ وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا۔ سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے، کافی قیمتی ہوتا تھا۔ تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا۔ صوفیاء اکرام نے مرشد تلاش کرنے کے لیے بھی یا پیر ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے پہنتا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا ناٹا ہو، اتنا چوڑا ہو، یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے، یہ فرمایا گیا کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو، اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو۔ یہ ضرور خیال رکھنا، مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکو گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو قرآن نے کہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے بعد صدیقین کی جماعت، ان کے بعد شہداء اور صالحین اولیاء اکرام کی جماعت، یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات ہے۔ مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟